بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ روس نے سعودی عرب سمیت 4 دیگر ممالک کے لیے 25 مئی سے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ آئس لینڈ، مالٹا، میکسیکو اور پرتگال کے لیے پروازیں بحال کی جا رہی ہیں۔ اجل ویب کے مطابق روس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے روسی مرکز نے بیان میں کہا کہ مختلف ممالک کے لیے پروازوں کی بحالی کا فیصلہ اس ملک کی وبائی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ روسی مرکز کا کہنا ہے کہ 25 مئی سے سعودی عرب کے لیے روس کی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ ماسکو سے جدہ کے لیے ہفتے میں 3 پروازیں ہوگی، جبکہ گروزنی اور جدہ کے لیے ہفتے میں 1 پرواز چلائی جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے بھی پیر 17 مئی سے سعودی شہریوں کے لیے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق بین الاقوامی پروازوں بحالی قریب آتے ہی سعودیوں کی بہت بڑی تعداد نے بیرونی سفر کی تیاری کر لی ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر مملکت کے 6 علاقوں میں مزید 13 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سپے کے مطابق سعودی عرب کے 6 علاقوں میں 13 نمازی کورونا میں مبتلا پائے گئے تھے۔ گزشتہ 98 دنوں میں 1188 مساجد بند کی گئی، جس میں 1173 کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا گیا ہے۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ سنیچر کو جن علاقوں میں مساجد بند کی گئی ہے ان میں 8 قسیم اور ایک ریاض، اسیر، جیزان اور شرقیہ ریجن سے ہے۔ سنیچر کو 5 مساجد بحال کی گئی ہے، جن میں 4 کا تعلق ریاض اور 1 کا اسیر ریجن سے ہے۔ وزارت نے نمازی اور منتظمین سے پھر کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ اگر کہیں کورونا SOPs پر عمل درآمد میں کوتاہی نظر آئے تو پہلی فرصت میں مطلع کیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ سے مصری ہم منصب کا رابطہ فلسطینی علاقے میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے مصری، کویتی اور سوڈانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی سپے کے مطابق سعودی اور مصری وزرائے نے ٹیلی فون رابطہ کے دوران فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں برادر ملک فلسطین کی صورتحال پر مسلسل مشاورت اور یکجہتی پیدا کر رہے ہیں۔ فریقین نے پوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دیا، جبکہ دونوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام پر اسرائیل کے حملے بند اور اس حوالے سے عالمی قراردادوں اور معاہدوں کی پابندی کرائے۔ بیان کے مطابق مصر اور سعودی عرب کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق دلانے کے لیے امن مشن کی بحالی بے حد ضروری ہے۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے مقامی شہریوں اور دیگر ممالک کے باشندوں کے لیے الگ الگ ٹریک ہوں گے۔ سعودیوں کے لیے بائیں طرف اور غیر ملکیوں کے لیے دائیں جانب کے ٹریک محفوظ ہوں گے۔ اس پر عمل درآمد 17 مئی سے کیا جائے گا۔ سبق ویب کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ کنگ فہد پل انتظامیہ کے سربراہ، محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر اور الخبر میں محکمہ صحت کے حکام نے سفری پابندیوں کے خاتمے پر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر مسافروں کی آمد اور ان کی امیگریشن، کسٹم اور صحت کے حوالے سے کارروائی کا فرضی طریقہ کار آزمایا گیا ہے۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے ہدایت کی کہ بحرین اور سعودی عرب کے حکام نے سفر کے حوالے سے جو پابندیاں اور ضوابط مقرر کیے ہیں، دونوں ملکوں کا سفر کرنے والوں کو ان کی پابندی کرنا ہوگی تاکہ ہر ممکن مشکل سے بچا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اتوار کو مملکت میں موسم کے حوالے سے پیش گوئی جاری کی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ اتوار کو سعودی عرب کے جنوب مغربی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مکہ المکرمہ اور دمام میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ ابہا اور الگریات میں رہے گا۔ سنیچر کو عید کے تیسرے مملکت کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ہیں۔ نجران، جیزان، اسیر کے علاوہ باہا اور مکہ المکرمہ کے پہاڑوں علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔
قسیم ریاض خیل شرقیہ حدود شمالیہ اور الجوب سے بھی گرد چمک کے ساتھ اطلاعات ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔